تو اس میں بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ بھائی جب بلانا ہے تو کھٹکا کرنا ہوگا یا آواز دینی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی بیوقوفی ہے، تم اتنی بات نہیں سمجھے، بیوقوف اتنی بات نہیں سمجھے، آواز دے کے بلا رہے ہو، یعنی آواز دے کر اپنی آمد کی خبر کر رہے ہو کہ ہم آ گئے۔ آواز دینے کا مطلب یہی ہوا ہے کھٹکا کرنے کا کہ ہم آ گئے۔ تو بے وقوف، تم اپنی آمد کی خبر دینا چاہتے ہو، یہ وہ رسول ہیں جو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبر رکھتے ہیں۔ ان کو تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوگی، ان کو تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوگی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے، آواز دینے کی ضرورت نہیں، وہ باخبر ہیں، باخبر ہیں۔ اگر وہ عرش کی خبر رکھتے ہیں تو تمہاری خبر نہیں رکھتے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب کے آرام میں خلل مت ڈالو، انتظار کرو۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، آئندہ خبردار رہنا، ایسا مت کرنا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے مقام کو اتنا بلند اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد اب کوئی رسول ہی نہیں ہے، اللہ، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اور ہم بہت بڑے جھنجٹ سے آزاد ہو گئے۔ اب قیامت تک یہی ہوگا، مرنے والا جب مرتا رہے گا اسے پوچھا جائے گا۔ ویسے بعض علماء اور محدثین نے، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، اس میں بہت کم مطالعے کا موقع ملتا ہے، لیکن جس زمانے میں پڑھتا بھی تھا اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی جب موقع مل جاتا ہے تو بعض حدیث کی کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور بعض علماء سے پوچھتا رہتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پوچھتا بھی رہتا ہوں، اور رب زدنی علما کی دعا کرتا رہتا ہوں، اے اللہ میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما، اور استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں برکت ہے۔ مسئلہ اگر یاد نہ رہے تو پوچھ لینا چاہیے، مجھے یاد نہیں ہے، آپ بتائیے کیا رائے ہے آپ کی، کہاں اس مقام کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام اور اس منصب پر فائز ہے کہ اب اس مقام اور منصب پر کوئی آ نہیں سکتا، کوئی پیدا نہیں ہوگا، انہی کا کلمہ ہے اور وہی پوچھا جائے گا، قبر میں بھی وہی کام آئے گا اور حشر میں بھی وہی کام آئے گا، انہی کا نام، انہی کا کلمہ، قبر میں بھی وہی کام آئے گا۔ اس سے پہلے قبر میں یہ سوال بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نہیں ہوتا تھا، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ مرنے کے بعد اب ہر شخص سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دینے والا کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور کافر کہے گا ہا 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 لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں۔ مسلمان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، یاتیان ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، بخاری شریف اور مختلف محدثین تمام نے اس کو نقل کیا، فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں، بولو بھائی کون ہے تمہارا رب؟ اللہ، بولو کون ہے تمہارا دین، تمہارا دین کیا ہے؟ قبر میں جب پوچھے گا وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو دین الاسلام تو سبھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یہ تو اب سبھی کہتے ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں اسلام ہے، مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ہے میرا دین، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں،
منم محمد و احمد کے مشتبہ باشد. اور اس کا ترجمہ، فارسی کا ترجمہ ان کا ایک شاعر کرتا ہے کہ محمد جسے دیکھنے ہوں اکمل. تو محمد دیکھنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اکمل. شاعر قادیانی کہتا ہے اس کا ترجمہ، فارسی کلام کا ترجمہ کرتے ہوئے جو مرزا نے کہا تھا، محمد جسے دیکھنے ہوں اکمل، جسے محمد کو دیکھنا ہو وہ آ کر دیکھ لے قادیان میں. وہ قادیان میں دیکھ لیا کہ معاذ اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ شیطان تھا، یہ مرزا غلام احمد ملعون تھا، یہ اپنے وقت کا دجال تھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ارشاد فرمایا سیکون فی امتی، کنز العمال میں، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، 3 محدثین نے اس کو نقل کیا. سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون. دیکھو میں تم کو باخبر کرتا ہوں، میری امت میں 3 دجال شیطان جھوٹے پیدا ہوں گے. یہ بڑے بڑے، کلہم یزعم انہ نبی، یہ سب شیطان دجال، یہ ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، آگاہ رہو. حضور فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد، ارشاد فرمانے کے بعد، آگاہ رہو، لا نبوت بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. بے شک بے شک بے شک. تم میری امت اور میں تمہارا نبی. اللہ نے مجھ کو تمہارے لیے چن لیا اور تم کو میرے لیے چن لیا. لب لباب یہ ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.